نے جو ہے وہ ہلہ بول دیا ہے. اس ٹائم یہاں پہ ایم پی اے جو ہے وہ یہ مناظر یہ اس ٹائم کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل کارکنان جو ہے وہ لڑ چکے ہیں اور یہاں پہ ایم پی ایز جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں. یہ مناظر اس ٹائم آپ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ مناظر دکھا رہے ہیں آپ لوگوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ یہ گنڈا پور کے استعفے کی بات ہوئی ہے تو اس کے ایم پی ایس جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کارکنان کے اوپر حملہ سا کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ مناظر ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ٹائم اپنے آپ کو شوق کے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہاں پہ نعرے لگائے گئے تھے علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارکنان سامنے آ گئے ہیں اور ان کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی کود پڑے ہیں. تو یہ اس ٹائم کے مناظر آپ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہم دکھا رہے ہیں. یہ جو ہے نا وہ یہ مناظر ہیں اس ٹائم جو ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ اس ٹائم بالکل سامنے جو ہے وہ پولیس ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ کارکنان یہاں پہ موجود ہیں. یہ اس ٹائم کے تازہ ترین مناظر ہیں. یہ بتائیے گا کہ آج جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مزاحمت کے دوران کارکنان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی. اس کے علاوہ نعرے بازی کی گئی علی امین گنڈا پور کے خلاف. تو اس دوران جو ہے ایک وزیر ہیں کابینہ کے صوبائی کابینہ کے تو انہوں نے کارکنان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو ابھی پہنچا ہوں, مجھے تو نہیں پتہ کہ کس نے تشدد کیا کسی کارکن کے اوپر. اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے ہمیں, اور عمران خان صاحب اگر اڈیالہ جیل میں ہیں تو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے پاکستان کی خاطر وہ جیل میں ہے, پاکستان کی عوام انسانیت کے لیے وہ جیل میں پڑے ہیں. تو یہ ٹائم جو ہے یہ یکجا ہونے کا ہے, متحد ہونے کا ہے اور اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے, اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. وہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ حقیقی آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے, پاکستان کے اندر رول آف لا ہو, جمہوریت ہو, پاکستان کے اندر آئین کی سپرمیسی ہو, پاکستان کے اندر لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں, پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو, پاکستان آگے بڑھے, پاکستان ایک خوددار ملک بڑھے, پاکستان ایک غیرت مند جو ہے وہ ایک جو ہے قوم ہے, اور اسی طرح ہمارا ملک جو ہے وہ بھی کسی کی ایما کے اوپر نہ چلے بلکہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. سر پی ٹی آئی تو ایک بہت پرامن جماعت کے طور پر پہچانی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر ہی کارکنان اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح رویہ جو قابل مذمت نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں میں تو ابھی آپ نے خود بتایا کہ یہاں پر آ کے ایسا ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لڑائیوں کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت آپس میں محبت کا ٹائم ہے, آپس میں یکجا ہونے کا ٹائم ہے, اور مخالف کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے, نہ کہ ہمیں آپس میں لڑنا چاہیے. سر علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب ان کے درمیان بھی کشیدگی چل رہی ہے, تو حقائق کیا ہیں کہ کیا یہ ایک سیم پیج پر نہیں ہیں, کیا پارٹی قیادت متحد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بیسیکلی معاملہ یہ ہوا کہ خان صاحب کا حکم تھا کہ بجٹ مجھ سے پوچھ کے آپ نے پاس کرنا ہے, یعنی آئیں گے اور میرے سے مشاورت. پہلا پیغام میرے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے دیا تھا, اور میں نے علیمہ آپ کو بتایا تھا, میری بات کے اوپر ہی انہوں نے پھر آگے میڈیا سے بات کی تھی. تو کلیئر موقف آ گیا, انہوں نے ریزولوشن کا بھی کہا, انہوں نے کہا کہ کورٹ میں بھی رجوع کرنا ہے. ہوا یہ کہ جب وہاں فیصلہ ہوگا, یعنی تمام وہاں کے جو ان کے ایم پیز وغیرہ ساری ان کی پارلیمانی جماعت ہے کے پی, انہوں نے کیا, اس کے بعد پی سی کے اندر ہوا اور 2-3 دن کا بھی وقفہ تھا, تو بجٹ فوراً اس رات ہی پاس ہو گیا. تو اس وجہ سے مسائل ہوئے کہ ہمیں اڈیالہ جیل جو ہے وہ جانا چاہیے تھا, وہاں کوشش کرنی چاہیے تھی. تو یہی لوگ اسی وجہ سے زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں, جس کے اوپر خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ رجوع کریں. تو علی امین صاحب سپریم کورٹ گئے, آج لسٹ کے اندر ان کا نام بھی ہم نے کل بھجوا دیا تھا, اور باقی لوگوں کا جن کے نام خان صاحب نے بتائے تھے. تو اب ملاقات ہو جائے گی, اور جو ایڈیشن ہے وہ اس بجٹ کے اندر ہو جائے گی. جب بجٹ پاس کرنے لگے تھے اس وقت بھی یہ تمام لوگوں سے یہ بات کی گئی کہ اس کے اندر ایڈیشن آئین کے مطابق کی جا سکتی ہے. تو
تو لہٰذا یہ حتمی بجٹ اس حوالے سے نہ تصور کیا جائے کہ اس کے اندر ہم کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. اس میں ایڈ ہوگا جب خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی وہ اس میں ایڈ کر لیں گے. سر کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب, کیا چیز ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں جبکہ کے پی کے عوام اسے جو ہے فلائی بجٹ قرار دے رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کیا اس مسئلہ ایڈ کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب سربراہ ہیں پارٹی کے, وہ چیف پیٹرن ہیں, وہ جماعت جتنے بھی ووٹ لوگوں نے دیے, ایم این ایز بنے ہیں تو عمران خان کے ووٹ سے بنے ہیں. علی امین صاحب بھی عمران خان کے ووٹ سے بنے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا ہاتھ ان سے ہٹ جائے تو وہ سارے اپنے وارڈ بھی ہار جائیں. یہ تو حقیقت ہے نا. تو جب سربراہ وہ ہیں تو وہ اپنا انپٹ دیں گے, کیونکہ بجٹ کے اندر جو پیسوں کی لوکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی عوام سے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ میں, کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں, سب سے بہتر سمجھتے ہیں, تو انہوں نے انپٹ دینا ہے. وہ سربراہ انہوں نے ان سے گائیڈ لائنس دینی ہے کہ اس میں کیا ہم یہ چیزیں ہیں اور اس میں کیا اور چیز کی جائے. سر علی امین گنڈا پور صاحب باہر کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب کہیں تو میں اسمبلی توڑ دوں گا, حکومت توڑ دوں گا. تو سر یہ بتائیں کہ پہلے بھی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے بھی حکومت صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی تھی. اس کے بعد عطاب شروع ہو گیا, پی ٹی آئی کا جو ہے دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو زوال شروع ہو گیا. تو یہ بتائیے گا کہ علی امین صاحب کے اس طرح کے بیانات سے کیا پارٹی کو مزید نقصان نہیں پہنچے گا؟ عمران خان صاحب کمزور نہیں ہوں گے جبکہ حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی؟ تو نہیں, دیکھیں خان صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ آپ حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیں یا استعفیٰ دے دیں. اگر وہ کہیں گے تو وہ دے بھی دیں گے. اور دوسری بات یہ رہے گی کہ ان سے ملاقات کر کے ان سے انپٹ لیا جائے گا اور وہ خان صاحب اس میں جو انپٹ دیں گے وہ شامل کر لیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اختلافات کا ٹائم نہیں ہے اس وقت, ہمیں یکجا ہونے کا ٹائم ہے. اور اچھی بات ہے, تنقید انسان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے, وہ کرنی بھی چاہیے. لیکن ایسی بھی بات نہ ہو کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہو یا نون لیگ کا. آپ دیکھیں سارے چینل جو ایک ہی لے کر پراپیگنڈا لے کر بیٹھے ہوئے تھے, کل بھی اور آج بھی لگے ہوئے ہیں, تو ان کا تو کام حل ہو گیا. تو لہٰذا تنقید بھی ہو اچھی بات ہے, لیکن ہمیں اس وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی غلط فیصلے لیتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک فیصلے لینے چاہیے, اور اگر کسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک دائرہ کار کے اندر کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے نا یکجہتی کا. اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں ہیں آپ؟ دیکھیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں میں تب ہوں گا جب خان صاحب حق میں ہوں گے. تھینک یو سر.